اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المومن مکیہ، اس سورہ کے 9 رکوع ہیں۔ حامیم، آج شروع کر رہے ہیں ہم یہ پہلا رکوع۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ حامیم حروف مقطعات، اس کا معنی اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ تنزیل الکتابی، اس کتاب کا، الکتاب یعنی قرآن کی بات ہو رہی ہے، قرآن کا نازل کیا جانا، من اللہ اللہ کی طرف سے ہے، العزیز العلیم جو عزیز بھی ہے، غالب، ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا، علیم بھی ہے، علم رکھنے والا۔ یہ کتاب گواہی دی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے ہے جو غالب بھی ہے، سب کچھ کر سکتا ہے اور سب علم بھی رکھتا ہے۔ کفار مکہ اعتراض اٹھاتے، مکیہ صورت ہے نا، مشرکین مکہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس ہی لے کے آتے ہیں، خود بنا لیتے ہیں، شاعری کر رہے ہیں، پریشان کن باتیں ہیں، یہ قرآن نے بیان کیے مختلف جگہوں پہ، کیسے اعتراض اٹھاتے ہیں۔ تو اللہ پاک پھر گواہی دیتا ہے کہ یہ میری عطا کردہ، میری نازل کردہ کتاب ہے، یہ ہدایت جو ہے میں ہی دے رہا ہوں، اور یہ میں پہلے نبی نہیں بھیجے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آدم علیہ السلام سے ہی کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام بھیج چکا ہوں میں، تو یہ میری طرف سے قرآن ہے، قرآن کی سچے ہونے کی گواہی ہے۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، اس کتاب کا اتارا جانا اللہ غالب و دانا کی طرف سے ہے، پہلی گواہی یہاں پہ۔ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر۔ غافر بخشنے والا، ذنب کہتے ہیں گناہوں کو، غافر الذنب گناہوں کو بخشنے والا، وقابل التوب اور توبہ قبول کرنے والا، شدید العقاب سخت عذاب دینے والا، ذی الطول انعام دینے والا، کرم کرنے والا۔ لا الہ نہیں ہے کوئی خدا، الا ہو اس کے سوا، الیہ المصیر اسی کی طرف، الیہ اسی کی طرف، مصیر پھر کر جانا ہے، لوٹ کر جانا ہے۔ یہاں پہ اللہ پاک گواہی دے رہا ہے، یہ دیکھیں کتنی خوبصورتی سے اللہ پاک نے قرآن کی گواہی دی ہے۔ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، سمجھیں، جو غالب و دانا ہے، علم والا ہے۔ اب بات یہی نہیں ختم ہوئی کہ وہ غالب ہے ہر چیز پہ، علیم ہے، علم والا ہے، وہ معاف کرنے والا بھی ہے، وہ توبہ قبول کرنے والا بھی ہے، وہ عذاب دینے والا بھی ہے، وہ مہربانی کرنے والا بھی ہے، وہ ایک خدا ہے۔ آخر پہ اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ پوری بات بیان کی گئی ہے کہ یہ اللہ کون ہے جس نے یہ کتاب عطا کی، وہ بھی دوبارہ یاد دہانی ان کو کروائی جا رہی ہے کہ سن لو، یہ کتاب میں جو کچھ ہے وہ علیم نے، جو سب جانتا ہے، اس نے کہا ہے، جو ہر چیز پہ قادر ہے۔ یعنی اس میں جو دعوے کیے نا اس نے، میں پکڑوں گا، میں عذاب دوں گا، میں جزا دوں گا، میں جنت دوں گا، میں جہنم دوں گا، پھر سے اٹھاؤں گا، سب دعوے ان کے حوالے سے کہ وہ عزیز ہے، یعنی وہ کر سکتا ہے۔ اس لیے اس نے کہا توبہ کرو گے قبول کروں گے، کہا کہ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے، وہ رحمتیں مہربانیاں کرنے والا۔ اپنی یہاں پہ پوری اللہ پاک نے اپنی بھی خصوصیات، اپنے اوصاف بیان کر دیے کہ یہ کتاب اور اس کو بھیجنے والا، ذرا سمجھ لو خود اس بات کو تم لوگ۔ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، ما یجادل، ماں کے معنی بار بار بتایا میں نے، جو بھی ہوتا ہے اور نہیں بھی ہوتا ہے، یہاں نہیں۔ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، ما یجادل نہیں جھگڑتے، فی میں آیات اللہ اللہ کی آیتوں میں، الا الذین سوائے ان لوگوں کے، کفروا جو کفر کرتے ہیں۔ اب قرآن کی شان بیان کر کے کہ میری طرف سے اب بات ڈائریکٹ آ گئی کہ جو لوگ
کفر کرتے صرف اس قرآن پہ وہی بات اٹھاتے ہیں، وہی نکتے، وہی تنقید، وہی بہانہ بازی وہ کرتے ہیں جو کفر کرتے اس کے انکاری ہیں، صرف وہ۔ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، نہیں جھگڑتے اللہ کی نشانیوں۔ یہاں پہ نشانی کا مطلب آیات، آیات کے معنی دو ہے نا، آپ کو بتایا تھا، نشانی بھی ہوتا ہے اور قرآن کی آیت بھی۔ یہاں پہ آیات کا مطلب قرآن کی آیت ہے، جو قرآن کی آیت جو ہے اس کے انکاری نہیں ہوتے مگر کفر۔ اس کا مطلب ہے جو قرآن کی آیت کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ اللہ نے قرآن میں حکم دیا نماز قائم کرو، اگر کوئی نہیں کرتا قائم وہ گناہ گار ہے۔ اگر کوئی کہتا نہیں ایسا حکم ہی نہیں ہے، میں مانتا ہی نہیں اسے، نعوذ باللہ وہ کافر ہو گیا۔ عمل نہیں کریں گے گناہ گار، انکار کریں گے نہیں مانیں گے کافر۔ یہ فرق یہاں پہ دیکھیں واضح طور پہ۔ فلا یغرر کا تقلبہم فی البلاد، بلاد کہتے ہیں شہر کو، ملک کو، تقلبہم پھرنا، غرور ہوتا ہے دھوکہ۔ فلا پس نہ یغرر کا تم کو دھوکہ ہو جائے، تقلبہم فی البلاد، زمین میں شہروں میں ان کے چلنے پھرنے سے۔ یہ لوگ کافر ہیں، یہ کھائیں پئیں، گاڑیوں میں گھومیں، بنگلے بنائیں، کچھ کریں، اس کو ان کی کوئی عظمت نہ مان لینا، ان پہ کی اللہ کی کوئی ان پہ مہربانی نہ مان لینا۔ اللہ کی آیتوں کے یہ جو اگر منکر ہوں، یہ جو مرضی پھر کرتے پھریں دنیا میں، شان و شوکت سے بھی رہیں، لیکن جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والا وہ ہے کافر۔ کذبت قبلہم، جٹلایا تھا، قبلہم ان سے پہلے بھی، قوم نے، کس نے؟ نوح کی قوم نے، نوح کی قوم نے پہلے بھی جٹلایا تھا۔ نوحم والاحزاب، و احزاب حزب کہتے فوج کو، گروہ کو، احزاب گروہوں، نوح کی قوم نے بھی اور بھی بہت سارے گروہوں نے، لوگوں نے، قوموں نے جٹلایا تھا، یعنی انبیاء کو۔ من بعدہم، ان کے بعد، ان سے پہلے نوح کی قوم اور ان کے بعد دیگر امتوں نے بھی جٹلایا تھا، کسے؟ تکذیب کی تھی، کن کی؟ پیغمبروں کی۔ وہمت کل امت برسولہم لیاخذوہ وجادلوا بالباطل لیدحضوا بہ الحق فاخذتہم فکیف کان عقاب۔ بات کیا ہو رہی ہے کہ یہ قرآن کا نازل کرنا اللہ کی طرف سے ہے، جو عزیز بھی ہے، علیم بھی ہے، وہ معاف کرنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے، سزا دینے والا بھی ہے، وہی اکیلا خدا ہے۔ تو اس کے بعد کیا کہا گیا کہ جو لوگ اس کی طرف لوٹ رہے ہیں، جو لوگ قرآن کی آیات کو جھٹلاتے ہیں یہ کافر ہیں، تو ان کو زمین میں ان کی خوشحالی، ان کی چلت پھرت نہ دیکھو، دھوکے میں نہ ڈال دے تمہیں کہ جیسے یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مطلب یہ کہ یہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ اچھا، وہ لوگ کہتے ہوتے تھے کہ اگر ہم غلط ہیں تو اللہ کا عذاب ہم پہ کیوں نہیں آ جاتا؟ تم ہمارے بیٹے دیکھو، اتنے کڑیل جوان، اتنے بیٹے ہیں، ہماری زمینیں دیکھو، ہمارے مویشی دیکھو، تجارت دیکھو، اگر ہم اتنے ہی برے ہیں تو پھر اللہ ہم پہ عذاب کیوں نہیں بھیج دیتا؟ تو ہم بھوک اور تنگی میں کیوں نہیں مبتلا ہو جاتے؟ تو اللہ پاک کہتا ہے ان کی یہ امارت، یہ خوشحالی نہ دیکھو۔ کافر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ اس پہ زمین تنگ کر دے، وہ تو سب کو رزق دیتا ہے، سب کو اولاد دیتا ہے۔ اب مثال دی جا رہی ہے یہاں پہ، واضح کی جا رہی بات۔ کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم، پہلے بھی نوح کی قوم نے اور ان کے بعد دیگر امتوں نے، قوموں نے، لوگوں نے یہ تکذیب کی تھی، انکاری ہوئے تھے۔ وہمت کل امت برسولہم لیاخذوہ وجادلوا بالباطل، کلو ہر امت نے یعنی ہر قوم نے برسولہم اپنے پیغمبر کے بارے میں، وہمت قصد کیا تھا، ارادہ کیا تھا، ہر امت نے اپنے رسول کے بارے میں ارادہ کیا تھا، لیاخذوہ تاکہ پکڑ لیں اس کو، وجادلوا اور جھگڑا کریں، بالباطل باطل کے ساتھ، لیدحضوا
बिहिल हक्का फ़ाअख़ज़तहुम, और हर उम्मत ने अपने पैगंबर यानी रसूल के बारे में यही इरादा कसद फ़ैसला किया, इरादा किया कि उसको पकड़ लें और बेहुदा बातों से झगड़ते रहे कि इससे हक़ को ज़ाइल कर दें, तो मैंने उनको पकड़ लिया। फ़कैफ़ा काना इक़ाब, पस देख हुआ मेरा अज़ाब, कैफ़ा कैसा, देखो कैसा हुआ मेरा अज़ाब। अल्लाह पाक फरमाता है ये जो झगड़ते हैं ना मेरी आयत में, इनकी अमीरी दौलत शान शौकत ना देखो। पहले नूह की कौम ने भी क्या आया था, नूह अलैहिस्सलाम की कौम पे अज़ाब। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया नूह अलैहिस्सलाम को कि अपने सच्चे जो मानने वाले साथी हैं उनको ईमान वाले लेके यहाँ से आप रुखसत हो जाएं, चले जाएं, छोड़ दें इस जगह को। तो उन्होंने एक कश्ती ली और वहाँ से तशरीफ़ ले गए, और पीछे अल्लाह ने पानी को हुक्म दिया और उसने सब बस्ती को, पूरी रुए ज़मीन पे पानी भर गया, बर्बाद करके रख दिया सबको, कि ये इनकी दौलत नुमाइश ना देखें। नूह की कौम ने भी और उनके बाद भी लोगों, यानी लोग तो नूह अलैहिस्सलाम वाला वो अज़ाब भी भूल गए ना, फिर भी तकज़ीब करते रहे, इनकार करते रहे अल्लाह का। और हर कौम ने साथ कहा, हर कौम ने कहा कि अपने पैगंबर के साथ सख्ती करें, ज़्यादती करें, पकड़ लें, उनको कत्ल भी किया, उन पर तशद्दुद भी किया, जुल्म भी किया। तो बातल यानी गलत बातों के साथ बहस भी करते रहे ताकि उनको नाकाम करने की कोशिश करे। अल्लाह पाक फरमाता है लेकिन अल्लाह का अज़ाब आ गया, मैंने उनको पकड़ लिया, देखा मेरा अज़ाब कैसा होता है। सबक दिया जा रहा है। वकज़ालिका हक़्क़त कलिमतु रब्बिका अलल्लज़ीना कफ़रू अन्नहुम अस्हाबुन नार। यहाँ लिखा है वक़्फ़ुन नबी, यानी यहाँ लाज़मन वक़्फ़ करना है, रुकना है। आपने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में यहाँ वक्फ़ा किया था, तेज़ पढ़ते हुए, जैसे हम तरावी में पढ़ते हैं, तो गुज़र नहीं जाना के साथ या साबुन नार के साथ अल्लाह जीना कहना नहीं, यहाँ पे रुकेंगे जी। वकज़ालिका, इसी तरह हक़्क़त साबत हुई कलिमतु, बात रब्बी का, तेरे परवरदिगार की, अलल्लज़ीना कफ़रू, उन लोगों पे जिन्होंने कुफ़र किया, अन्नहुम अस्हाबुन नार, वो लोग हैं दोज़ख वाले। देखा कैसा अज़ाब आया, इस तरह तुम्हारे रब ने, यानी कार लफ़्ज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है, इस तरह आपके रब ने उनको पकड़ा और अज़ाब दिया। अब ये लोग जहन्नुम में भी जलेंगे। किन की बात हो रही है? पहले बात हुई शुरू में कुरान अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह पाक ने फरमाया मैं कौन हूँ। फिर कहा कि जो लोग ये कुरान की इनकार करते हैं, कुरान का, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनको कुरान सुनाते हैं, या आज हम कहें मोमन दूसरों को कुरान की बात समझाते हैं, तो लोग जो इनकारी होते कहते हैं हम नहीं ईमान लाएंगे, तो ये कोई नए नहीं है, इनकी दौलत को मत देखो बड़े खुशहाल है, अल्लाह की मेहरबानी नहीं है, ये आजमाइश है इनके लिए। ऐसी पहली कौमों को भी दिया था, नूह और उनके बाद भी कौमों को, उन्होंने अपने अंबिया को तय कर लिया कि अंबिया को तंग करेंगे, सताएंगे, कत्ल करेंगे, तो फिर बिल आखिर अल्लाह का अज़ाब आता था और वो जकड़े जाते थे। अल्लाह का अज़ाब कैसा है कि उनको पकड़ लिया और अब जहन्नुम में डालेगा। अल्लज़ीना यहमिलूनल अर्शा व मन हौलहु युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम व युमिनूना बिही व यस्तगफिरूना लिल्लज़ीना आमनू। अल्लज़ीना, वो लोग, यहमिलूनल अर्शा, जो अर्श के हामल हैं, उठाना, जिन्होंने अर्श को उठाया हुआ है, कौन? फरिश्ते। व मन हौलहु, जिन्होंने इसके गिर्द घेरा डाला हुआ है, युसब्बिहूना, तारीफ़ करते हैं, तस्बीह बयान करते हैं, बिहम्दि रब्बिहिम, अपने रब की तारीफ़ों के साथ। अब यहाँ डायरेक्ट ज़िक्र आ गया फरिश्तों का कि वो लोग यानी फरिश्ते जो अर्श को उठाए हुए हैं और इसके गिर्द घेरा डाले हुए हैं, यानी पूरी रूए ज़मीन पे कायनात में हर तरफ फैले हुए हैं, वो फरिश्ते अपने रब की तारीफ़ करते हैं। किस रब की बात हो रही? वो जो शुरू में बताया, वो मेहरबान है, रहीम है, अपनी अल्लाह की। व युमिनूना बिही, और इसके साथ ईमान रखते हैं। व यस्तगफिरूना, और बड़ी गौरतलब अल्फाज हैं, गौर करें ज़रा, कितनी खूबसूरत बात अल्लाह फरमा रहे हैं यहाँ पे हमारे लिए। व यस्तगफिरूना, और इस्तगफार करते हैं, लिल्लज़ीना, लोगों के लिए, आमनू, जो ईमान लाए। एक तो वो हैं जो मुनकर हैं इस कुरान के,
ان کے لیے تو سزا ہے، اور پھر اللہ پاک نے مثال بھی دے دی، پہلے بھی سزائیں دی ہیں، اور جہنم میں ڈالوں گا۔ کلیئر ہوگی بات؟ اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے بڑے مقرب ہیں، فرشتے جو عرش کو بھی اٹھائے ہوئے ہیں، روح کائنات میں بھی پھیلے ہوئے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں ایک۔ دوسرا کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، یعنی اللہ کی ہر بات بے چون و چرا مان لیتے ہیں۔ تیسری بات کتنی خوبصورت ہمارے لیے ساری باتیں خوبصورت ہے۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور استغفار کرتے ہیں، بخشش مانگتے ہیں مومنوں کے لیے۔ ایک تو وہ تھے جو منکر تھے، ایک وہ ہیں جو مومن ہیں، ان کے لیے فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں، اللہ ان کی خطائیں معاف کرنا، جو ایمان لائے ہیں۔ ایک وہ ہے، اب دو طرح کے لوگ ہو گئے، ایک وہ جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، بحث کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اور دوسرے وہ جو ان پہ ایمان لاتے ہیں۔ تو وہ جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے فرشتے دعا گو ہیں، اور فرشتہ بھی کوئی ایک آدھ نہیں بتایا، سارے فرشتے مومنوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، کیا؟ یستغفرون، کہ اللہ ان کو معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے۔ ربنا، دعا کرتے ہیں کیسے؟ ہمارے رب وسعت کل شیء رحمۃ و علما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم۔ کیا دعا کر رہے ہیں وہ؟ ربنا، ہمارے رب، وسعت کل شیء، اے پروردگار ہمارے، وسعت کل شیء رحمۃ و علما، اے ہمارے رب تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو گھیرے ہوا ہے، ہر چیز پہ وسیع ہے۔ فاغفر للذین، پہلے اللہ کی تعریف کرتے ہیں، کہا نا وہ تعریف کرتے ہیں، ابھی فرشتے تعریف کرتے ہیں پھر استغفار مانگتے ہیں۔ پہلے تعریف کرتے ہیں، رب تیری رحمت اور علم ہر چیز پہ ہے، رحمت کا حوالہ دے رہے ہیں اللہ پاک کو، بڑا مہربان ہے تو۔ فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، فاغفر، پس معاف کر دے، للذین، ان لوگوں کو، تابو جو توبہ کرتے ہیں، واتبعوا اور پیروی کرتے، سبیلک، تیرے رستے کی، جو تو نے قرآن میں سکھایا ہے نا، جو اس پہ چلتے ہیں۔ واقعہم عذاب الجحیم، اور ان کو بچا لے عذاب جہیم سے۔ عذاب جہیم، عذاب عظیم، یہ عذاب علیم، یہ اللہ پاک کو جہنم کو کہتا ہے قرآن میں۔ فرشتے دعا کرتے ہیں، پیچھے کہا گیا ان کے لیے، مومنوں کے لیے کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو ڈھانپے ہوئے ہے، تو ان کو معاف کر دے جو تجھ سے گناہوں کے بعد توبہ کر لیتے ہیں، اور پھر تیرے بتائے سیدھے رستے پہ چلتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں، تو ان کو جہنم سے بچا لا، پہلے معاف کر دے پھر جہنم سے بچا لا۔ یہ دعا ہے جو پچھلے اسی آیت میں پہلے شروع میں ذکر ہو رہا ہے کہ وہ اللہ کے وہ جو فرشتے ہیں جو عرش کو گھیرے ہوئے ہیں، عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، وہ اللہ کی تعریف کر کے اس سے دعا کرتے ہیں مومنوں کے استغفار کے لیے۔ اب دعا بھی بتا دی، کون سی دعا؟ اے ہمارے پروردگار تیری رحمت اور علم ہر چیز پہ حاوی ہے، تو ان کو معاف فرما دے جو توبہ کرتے ہیں اور تیرے بتائے رستے پہ چلتے ہیں، اور جہنم سے بچا لے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ، اور کیا دعا کرتے ہیں؟ اے ہمارے رب، وَأَدْخِلْهُمْ، اور ان کو داخل کر دے، جنات عدن، جنت عدن میں۔ جنت کا ایک عدن، ہمیشہ رہنے والی، ایسی جنت میں جہاں ہمیشہ رہیں، ایسا باغ۔ جنت کا معنی باغ ہوتا ہے، بہشت۔ نلتی وعدتہم، نلتی جس کا، وعدتہم تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ مومنوں سے اللہ کا وعدہ ہے نا، جنات تجری من تحتہا الانہار، جنتوں میں رکھوں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اے اللہ تو ان کو ان جنتوں میں ہمیشہ کے لیے داخل کر دے جہاں کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ ومن صلاح من آبائہم، ومن صلاح، اور جو نیک ہوں، من آبائہم، ان کے باپ دادوں میں سے۔ باپ تو ایک ہوتا ہے نا،
آبائہم زیادہ کی بات ہو رہی ہے، یا اگر ایک کے لیے بھی کہیں تو ماں باپ کی بات ہو رہی ہے، وازواجہم والدین کی بات ہو رہی ہے نا، اور ان کی بیویوں، اور وذریاتہم اور ان کی اولاد۔ اب کتنی خوبصورتی سے دعا کیسے ہمارے لیے اللہ پاک نے ان کو حکم، اللہ کے حکم سے کرتے ہیں نا، اپنی مرضی سے نہیں تو ہمارے لیے دعا کرتے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تمہاری رحمت اور علم ہر چیز پہ وسیع ہے، قادر ہے، تو ان کو معاف کر دے جو توبہ کرتے ہیں، تیرا رستے پہ چلتے ہیں، اور جہنم سے بچا لے۔ اگلی دعا کا حصہ، ربنا وادخلہم جناتی عدنی، اے اللہ ان کو جنت عدن میں داخل کر نلتی وعدتہم، جس کا تو نے وعدہ کیا ان سے، ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور ان کے والدین، ان کی بیویاں اور ان کے بچے جو نیک ہیں ان کو بھی، یعنی صرف ہمارے لیے نہیں، ہمارے ماں باپ کے لیے، ہماری بیوی بچوں کے لیے، کہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں، وہ جنت میں ہمارے ساتھ ہوں، یہ دعا ساتھ دے رہے ہیں۔ ہم دنیا میں کوشش کرتے ہیں کہ ان کے لیے جنت جیسا گھر بنائیں، لیکن فرشتے دعا کر رہے ہیں کہ وہ جنت جو ہے ہی وہاں پہ سارے ہوں۔ اتنی مہربانی کر رہے ہیں وہ فرشتے ہمارے لیے اللہ کے حکم سے، کہ ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں رب سے۔ کون شرطیں کیا ہیں؟ جو توبہ کرتا ہے اس کے راستے پہ چلتا ہے اور اچھے اعمال کرتا ہے۔ یہ تین باتیں یہاں بتائی گئی ہیں۔ سب سے پہلی جو مین چیز ہے وہ ہے، سب سے بنیادی وجہ، کہ جو اللہ کے کلام پہ یعنی قرآن پہ ایمان لاتے ہیں اور اس میں تکذیب نہیں کرتے۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو بڑا ہی، شروع میں بھی عزیز کہا تھا نا، عزیز العلیم، بے شک تو بڑا ہی کارساز ہے اور دانا ہے، حکمت والا ہے۔ واقعہم السیئات، اور بچا لے ان کو، واقعہم اور ان کو بچا لے، مسیئات برائیوں سے، ہمارے لیے یہ بھی دعا کرتے ہیں اللہ ان کو برائیوں سے بچا فرشتے۔ ومن تقی السیئات یومئذ فقد رحمتہ، ومن اور جس کو تقی السیئات بچایا تو نے برائیوں سے، یومئذ اس دن، فقد رحمتہ تو نے اس پہ مہربانی کر دی، یعنی جس کو تو اس روز عذابوں سے بچا لے گا تو بے شک اس پر مہربانی فرمائے، تیری مہربانی ہے، یعنی جس کو تو برائی سے بچا لے گا، عذاب جہنم سے بچا لے گا، یہ تیری مہربانی ہے۔ اللہ پاک کو دعا میں کہہ رہے ہیں وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ ہے وہ بڑی کامیابی، عظیم بڑا، فوز کامیاب۔ قرآن بیان کرتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، ایک جگہ پہ نا اللہ پاک فرماتا ہے پس جو جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا، کامیاب وہی ہے، فقد فاز، کامیاب وہی ہے۔ یہاں پہ وہی بات کہا جا رہی ہے کہ جس کو تو نے اس دن عذاب سے بچا لیا، اس پہ تیری رحمت ہوئی، اور وہی کامیاب ہے۔ کامیاب کون ہے؟ جس پہ اللہ کی رحمت ہوئی اور وہ عذاب سے بچ گیا۔ چلے اللہ پاک ہمیں یہ رکوع سیکھنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ حافظ۔